السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ ویوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ یہ 15واں پارہ ہے سورہ کہف کے دوسرے رکوع کی آیات ہیں، 4 آیات ہیں اس میں، دوسرا رکوع ہے یہ۔ سورہ کہف 15واں پارہ بنی اسرائیل کی بات۔ گزشتہ ہم نے جس موضوع کے اوپر بات کی تھی آخرت سے متعلق تھا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی وہی سلسلہ ہے کہ ایمان بالآخرت، اس کی تفصیلات وہ جاننے کی کوشش کریں گے قرآن سے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کا تعارف کروا رہے ہیں، یہ دنیا ہے کیا، جس دنیا میں تم کو بھیجا گیا ہے یہ ہے کیا چیز۔ المال والبنون، 2 ہی چیزیں ہیں، مال اور اولاد اصل چیز، باقی سب اس کے بعد ہے، سمجھے۔ تو یہ 2 چیزوں کے مطابق اللہ فرماتے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ یہ مال یا اولاد، مال کا کثرت سے ہونا، اولاد کا کثرت سے ہونا، اور خصوصیت مرد بچوں کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف دنیا کی ایک زینت ہے، چند دن کی زینت ہے۔ یہ مال کا، اولاد کا ہونا یہ دنیا کی چند دن کی زینت ہے، یہ تمہارے ساتھ رہنے والی نہیں، تمہارے ساتھ آنے والی ہے یہ۔ اس کے بعد فرمایا والباقیات الصالحات، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے، تمہارے وہ اعمال، تمہارے وہ کام جو تم نے اچھے کیے ہیں، تمہارے اخلاق، تمہارے کردار، تمہاری ایمانداری، یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں، اور یہ چیزیں تم کو جو ہے نا آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ باقی یہ مال و اولاد و سب جو ہے یہیں پہ تم کو چھوڑ کے نکلنا ہے۔ تو الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور اچھے اعمال تمہارے پروردگار کے پاس یہ دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، اور امید کے اعتبار سے بھی وہ بہتر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دنیا اللہ بنایا تو اس دنیا کو ایک دن اللہ ختم کرنے والا ہے، یہ اصل فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اور دیکھیے، ایک ہے انسان کی عمر، ہم پیدا تو ہر ایک انسان کی عمر ہے، کسی کی 60 50 سال 100 بہرحال، اور جب اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے وہ اس دنیا سے چلے جاتا ہے ایک دوسری دنیا میں۔ اسی طرح اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور یہ دنیا کی بھی ایک عمر ہے، دنیا کی بھی ایک عمر ہے۔ جب اس دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو پھر یہ دنیا کو بھی ختم کر دیا جائے گا، ہے نا۔ اسی کو قرآن مجید میں آخرت کہتے ہیں، مالک یوم الدین جب ہم پڑھتے ہیں نا، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ایک دوسری دنیا برپا کر دی جائے گی، اصل
جس کو ہم یوم القیامہ کہتے ہیں، قیامت والا دن، آخرت۔ پھر اس دن ہر ایک کو اپنے اپنے قبروں میں وہ جس حالت میں مرا تھا اس کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا اللہ کے حساب اور کتاب کے لیے بہرحال۔ اور یہ دنیا جس جب ختم ہو جائے گی، جیسے انسان کو موت آتی ہے تو کسی کو ایک دم پتہ نہ جائے، آنند پن میں کسی کو کئی بہانے آتے ہیں موت کے، کئی بیمار ہو کے مرتا فلاں فلاں، اسی طرح دنیا جب ختم کر دی جائے گی اس کے بھی کچھ آثار ہیں، قیامت کے آثار، وہ آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آخری مسئلہ ہو جاتا ہے، دنیا بالکلیہ طور پہ ختم کر دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری دنیا جناب قائم کر دی جاتی ہے، وہاں پہ انسانوں کے حساب اور کتاب کے لیے۔ اور آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے آیات کے ذریعے سے، ایک تو یوم القیامہ اور دوسرے یوم الحساب۔ جو قیامت کے بعد جو چیز قائم ہونے والی ہے وہ کیا ہے؟ یوم الحساب ہے وہ۔ اور پھر قیامت کیسے قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں، میں سب سے پہلے ذکر کیا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور جو قیامت کا دن ہوگا تو ہم کیا کریں گے، ان پہاڑوں کو اپنے مقام سے اڑا دیں گے، چلا دیں گے ان کو۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم اس دن زمین کو ایک ہموار میدان دیکھو گے، پلے گراؤنڈ جیسا ہوتا ہے نا، کوئی نشیب نہیں، کوئی فراز نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، ایک بالکل یا تو رن وے جیسا ہوتا ہے، ویسا ہم اس زمین کو بنا دیں گے، ایک چٹیل میدان بالکل یا طور پہ۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تم اس دن زمین کو دیکھو گے ایک چٹیل میدان بنی ہوئی ہے، بس کوئی نشیب و فراز نہیں۔ اور بارز وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ان سب کو ہم جمع کر لیں گے، آدم سے لے کے آخری انسان تک۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے ایک بھی فرار نہیں ہو سکتا، غائب نہیں ہو سکتا۔ جتنے انسان اللہ بنائے ہیں نا، قیامت تک آخری انسان آدم سے لے کے تمام انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا، اور پھر فرمایا ایک انسان بھی اس میں سے غائب نہیں ہو سکتا، فرار نہیں ہو سکتا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور تمام انسانوں اپنے رب کے سامنے سب بسب کھڑا کر دیا جائے گا حساب کے لیے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم آج ہمارے پاس بالکل اسی طرح آئے ہو جس طرح تم دنیا میں پہلی مرتبہ اپنی ماں کی پیٹ سے آئے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ماں کی پیٹ سے، یعنی اکیلے، کوئی تمہارا ساتھ نہیں۔ تم بعد میں شعور میں آنے کے بعد سارے جان پہچان ہو گئے تمہارے، لیکن جب پیدا ہوئے تھے تو ماں کی پیٹ سے اکیلے آئے تھے، اور آج تم بالکل ہمارے پاس اسی طرح ہوئے ہو۔ اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم تو یہ گمان کر رہے تھے قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار باتیں لوگ بولتے رہتے، اپنا کام کرتے رہو۔ اس قسم کے لوگ ہمیشہ رہے ہیں، آج بھی یہ قیامت تک رہیں گے، کیونکہ ان کو تعلق ہی نہیں ہے اس بات کا، بس دنیا میں کھاؤ پیو، جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح جانور سوچتا نہیں نا کل کیا ہوگا، بس کھانا آ گیا کھا لیا، قصہ ختم، نیند آ گئی سو گیا برخاست، اسی طرح یہ بھی وہی لوگ ہیں کہ کبھی سوچتے ہی نہیں یہ لوگ کیا ہو رہا ہے، اتنی بڑی کائنات کیوں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں پیدا کیا گیا، میری جوانی کیا ہے، میرا بڑھاپا کیا ہے، میری موت کیا ہے، میں آیا کہاں سے ہوں، پھر مر کے جا کہاں سے رہا ہوں، اور میں کیا تھا کیا ہو گیا، میرا وجود کیا تھا، پہلے میں کیا تھا اور پھر کیا ہو رہا ہوں میں، کچھ بھی نہیں تھا پہلے بھی، یہ کچھ نہیں تھا پھر بعد میں بھی کچھ نہیں، پہلے بھی موت سے پیدائش سے پہلے بھی کوئی چیز ہی نہیں تھا، وہ قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انسان یا سورہ دہر میں فرماتے ہیں نا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان غور نہیں کرتا کہ اپنے اوپر کسی وقت اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا ہے من نطفۃ امشاج، ایک ملے جھولے نطفے سے، اولاد یعنی مرد عورت کے نطفے میل سے اس کو پیدا کیا ہے، اس سے پہلے تو اس کا ذکر ہی نہیں تھا، ہم پیدا کیے ہیں اس کو، اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ غور نہیں کرتے یہ لوگ۔ تو موت کے بعد کی زندگی کے سلسلے میں قرآن مجید میں دو باتیں آئی ہیں، دو کیا اور بھی کثرت سے آئی ہیں۔ جو لوگ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہے ہیں ان کے پاس عقلی کوئی دلیل نہیں ہے، عقلی کوئی دلیل نہیں ہے،
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار انسان کا سب سے بڑا جو اعتراض ہے نا، اذا متنا وکنا ترابا، جب میں مر جاؤں گا مٹی ہو جاؤں گا تو پھر کہاں کی زندگی، کدھر کی زندگی؟ مٹی ہو گیا، مر گیا، قصہ ختم بھائی، کہاں کی زندگی؟ کون دیکھا سب باتیں ہیں، سب بولنے کے باتیں، اس کا سب سے بڑا اعتراض ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا اعتراض کو قرآن میں نقل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے اوپر حجت قائم کیے ہیں۔ تیرا جو اعتراض ہے نا بھائی کہ میں مر جاؤں گا، کب جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، تو پھر نام و نشان نہیں رہے گا۔ ارے بھائی تو پہلے کیا تھا آخر؟ پہلے بھی تو کچھ نہیں تھا نا، ہم پیدا کرے تمہارے کو۔ پوچھ رہے، اللہ سوال کر رہے ہیں، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو ایک نطفہ نہیں تھا پہلے؟ ہم پیدا کریں نا تیرے کو، ہم بنائے نا، ایک خطرہ تھا پانی کا، کیسا بنائے تیرے کو دیکھ ذرا۔ حمید بول رہے ہیں جو پھر تیرے کو دوبارہ اٹھائیں گے، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ تو مانتے ہاں بھائی کو بنانے والا ہے، وہی بنانے والا بول رہا ہے کہ دوبارہ پھر تمہیں بناؤں گا میں، تو پھر اس میں شک کیوں کر رہے ہیں؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، سورہ واقعہ کی آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غور نہیں کرتے کیا تم اپنے نطفے کے اوپر؟ ایک نطفہ تھا، ایک پانی کا خطرہ تھا گندا، اس سے انسان بنانے والے کون ہیں آقا؟ کس نے بنایا انسان؟ ہم ہے یا تمہیں کون بنایا؟ کس سوال کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور سب سے بڑا اعتراض یہ کہ میں مٹی میں ہو جاؤں گا، فلاں ہو جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا، بہت سارے اعتراض ہیں، میں جلا دوں گا، راکھ بنا دوں گا، فلاں فلاں اعتراض ہے نا یہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا غور کر، تو تمہارا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے نا، اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، میں مٹی ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، بوسیدہ ہو جائیں گے میرے ہڈیاں وغیرہ، تو یہ بات تو سمجھ کے خلاف ہے، ذالک رجع بعید، وہی کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھ کے باہر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ اب تیرا جو اعتراض ہے میں مر جاؤں گا، مٹی ہو جاؤں گا، تو بڑی سائنٹیفک اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیا وہاں پہ، یہ سورہ قاف کی پہلے یا دوسرے آیات ہے، وہاں پہ اللہ فرماتا ذالک رجع بعید کے بعد اللہ فرماتے قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ جواب کیا آ رہا؟ دیکھیں انسان کیا بول رہا، میں مر جاؤں گا، سڑ جاؤں گا، گل جاؤں گا، مٹی میں مل جاؤں گا، راکھ بن جاؤں گا، یہ اعتراض ہے نا تیرا، ٹھیک ہے اعتراض تیرا ہے، تو اللہ جواب کیا دے رہے ہیں اس کو؟ قد علمنا، یقیناً ہمیں علم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تیرے جسم کے ذرات زمین میں کہاں بکھرے ہوئے ہیں۔ کیا کہہ رہا قرآن؟ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یعنی تمہارے جسم کے اجزاء نے مٹی کہاں سے کھائی ہے، وہ مٹی ہمارے پاس ہے، ہمارے ریکارڈ میں ہے یہ، قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، اور تمہارے ڈیڈ باڈی کا ایک محفوظ ریکارڈ ہے ہمارے پاس۔ ایسا بھی نہیں ہے، ہر انسان کی پیدائش کا ایک ڈیڈ باڈی کا اس کا پورا ریکارڈ ہے ہمارے پاس، اس لیے فرمایا کہ ایک بھی غائب نہیں ہو سکتا ہے آج میں، فلم نغادر منہ احدا، پورے کے پورے جمع کر دیے جائیں گے، ایک بھی فرار نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا پھر انسان مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے؟ پھر اللہ کی قدرت یہ کہ ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے چیزوں کو پیدا کر رہا ہے۔ ایک بات تو آپ کے سامنے آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے دیا، مٹی کہاں کھاری، کہاں بکھرے ہوئے تمہارے اجزاء، سائنٹیفک اعتبار ہے، اس کا ڈی این اے پورا محفوظ ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی باڈی کے اندر ایک ایسی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے اندر، کہ اس کے اندر اللہ تبارک ایسی چیز رکھا ہے کہ کچھ وہ چیز جناب نہ غلطی نہ سڑتی قیامت تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جیسے دیکھتے ہیں نا، جیسے کہ پلین کریش ہو گیا، فلاں ہو گیا، کہیں سمندر مل گیا، جل گیا، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے بلیک باکس، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ چلتا نہ چلتا نہ چلتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب پورے مل کے جناب یعنی اسی کو تلاش کرتے ہیں، آخر ہوا حادثہ کیسا ہے، بلکہ وہ باکس نکالتے ہیں، اس کو محفوظ نکلتا، اس کے اندر آخری پائلٹ کے کیا میسج، کیا ریکارڈ پوری آتی ہے۔ انسان جب یہ چیز بنا رہا ہے تو اللہ قادر مطلق ہے، انسان کو بنایا تو اللہ ہے، اس کے اوپر کیا اعتراض کرو گے؟ تو تم بنا رہی ہے چیز، تو تمہارے پاس یہ ہے، پورا ریکارڈ رہ رہا تمہارے پاس، تو پھر اللہ تم کو بنایا ہے تو وہ عاجز ہے تھوڑی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات فرما دی ہے نا،
اور ایک بات عقل کی بات قرآن نے کہی ہے بڑی، اور ایسی بات ہے وہ کہ کامن ہے. کامن سے مراد پڑھا لکھا گاؤں کی دیہاتی تھوڑا سب سمجھ سکتا ہے اس کو. موت کے بعد کی زندگی کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں. یہ بھی سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون. یہ ان لوگوں کے لیے جو موت کے بعد کے ساتھ اٹھنے کے لیے کیسا اٹھیں گے، اعتراض کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں نا، ان کو اللہ جواب دے رہا ذرا غور کرو. تم فرمایا کیا غور کرو؟ افرأیتم ما تحرثون، جو بیج زمین میں تم بوتے ہو، جو بیج زمین میں ڈال رہے ہیں آپ، تو زمین میں ایک کسان ایک زراعت کرنے والا ایگریکلچر جب زمین میں دانہ ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، تو اس کے بعد وہ بیج کی حالت کیا ہوتی ہے؟ سڑ جائے گا، گل جائے گا، مٹی میں مل جائے گا. تو اللہ یہ بول رہے ہیں وہ سڑ گیا گل گیا تو اس کی زندگی ختم نہیں ہے پھر دوبارہ. فرأیتم ما تحرثون، غور نہیں کیا تم نے کھیتی باڑی کے اوپر، اپنی فصلوں پہ غور نہیں کیا تم نے؟ جو بیج تم ڈال رہے ہیں کیا ہو رہا؟ وہ گل رہا نا، سڑ رہا نا، کیا ختم ہو گئی زندگی؟ ارے نہیں بھائی، وہ نئی زندگی لے کے آ رہا پودا. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، فرمایا سڑنے اور گرنے والے کو نئی زندگی دینے والے کون، تم ہے یا ہم ہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے چل کے فرماتے ہیں سورہ عبسہ میں غالباً، وہاں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا، یہ موت کے بعد کی زندگی کے تعلق سے شک اور شبہات پیدا کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ روز مرہ کی اپنی کھانے کی چیزوں پہ غور کریں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ہر انسان کو چاہے کہ جو کھا رہا ہے بیٹھ کے، چاہے وہ اناج ہو، چاہے پھل ہو، چاہے ترکاری ہو، چاہے فروٹ ہو، جو بھی وہ کھا رہا ہے ٹیبل پہ اس کے پاس، وہ چیزوں کو ذرا غور کریے. آگ کہاں سے رہیں گے؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ فصل کہاں سے آ رہی، میوہ کہاں سے آ رہا، ترکاریاں کہاں سے آ رہی؟ یہ سب ظاہر ہے کہ سڑنے گلنے کے بعد جو بیج تم نے ڈالا تھا، اس سڑنے کے بعد جو فصل ہو رہی، اور یہ تم بیٹھ کے کھا رہے. اور کیا کم نے تو بھی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اور پھر یہ اور ایک بات کہی اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ گٹھلی اور دانہ جب زمین میں گیا، سڑ گیا، گل گیا، تو ہم نے کیا کیا پہلے؟ سورہ انعام میں آتی ہے بات ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ کیا کرے؟ سب سے پہلے زمین کے اندر گٹھلی اور دانے کو پھاڑے. اللہ فرماتے ہیں گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والے ہم ہیں، اور اس کے اندر سے ایک زندگی نکال رہے ہم، ہے نا. گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے کے بعد اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا ملکہ نکلتا ہے نا. اوپن جسے آپ کہتے ہیں نا، پھول کی پتی سے بھی زیادہ نازک، پھول کی پتی سے بھی زیادہ نازک. اور اللہ فرماتے اتنا نازک ہے کہ ایسا پکڑ لیے تو ختم ہو جاتا انہیں. تو اس کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی کہ زمین کو کیسے پھاڑا؟ کیا سوال ہے؟ اتنی طاقت کہاں سے بھائی؟ اتنا کمزور ہے وہ، اتنا کمزور ہے. تو پھر سوچو وہ زمین کو پھاڑا کیسے؟ پھر ہر پودے کو اس کی مناسبت سے پھٹتی ہے زمین. ایسا بھی نہیں ایک چھوٹا سا پودا ہے تو اس کے حساب سے پھٹتی، چھوٹا پودا ہے تو زیادہ پھٹ گئے تو اندر ہی ضرورت ہے. تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اس کو ہم نے اس کو پانی پلایا پہلا، ثم سققنا شقا، ہے نا، ثم صببنا الماء صبا. ہم نے صحیح طور پہ جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا ہی پلایا اس کو. اور ثم شققنا الارض شقا، جس پودے کو جتنی زمین پھاڑنا ہے اتنی ہی پھاڑے ہم نے، پھر وہ نکلا. پھر اس کے بعد تمہارے پاس وہ اناج آ رہا، ساری چیزیں کھا رہے. آگ کہاں سے رہی ہے سب؟ تو سوچو تمہاری عقل تمہارے سامنے ہے. یہ سمجھے؟ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی لاجک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ دیکھو ایک زندگی ہے، یعنی موت کے بعد بھی ہے، اور وہ ہر چیز گواہی دے رہی ہے آپ کی. مرنے کے بعد ہی جناب علی وہ چیز دیکھیے. اب کیا دانا مر گیا، گٹھلی اور دانا مر گیا، سڑ گیا، پھر اس میں اندر سے نئی زندگی آ رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ موت کے بعد ایک دوبارہ
زندگی ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف اور سورہ المومنون کے پہلے رکوع میں ہے اور یہ دوسرے رکوع میں. یہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. آدم اور حوا کو جب زمین پہ بھیجے کہ اب تم جاؤ، کچھ دن تم نے وہاں پہ رہنا ہے، کچھ دن فائدہ اٹھانا ہے وہاں پہ، ہمیشہ تم کو وہاں پہ رہنا نہیں ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. کچھ وقت کے لیے رہنا ہے تم کو، ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَتَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. اب پھر تم کو وہاں پہ زندگی گزارنی ہے اور تم پھر کو وہیں پہ مرنا بھی ہے، اور پھر وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور پھر اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ بھی نکالیں گے. ایک آیت یہاں ہو گئی. سورہ مومنون میں فرمایا ثُمَّ إِنَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. ہم تم کو پیدا کیے ہیں، سمجھ میں، وہ ماں کی پیٹ سے نطفے سے لے کے پورا ذکر آ رہا تفصیل کے. پھر ہم تم کو پیدا کیے ہیں اور پیدا کر کے تم کو ظاہر ہے کہ جو بھی ضرورتیں پوری کیے ہیں، جوان کرے ساری چیزیں، پھر اس کے بعد تم کو موت دیں گے ہم. ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اور پھر قیامت کے دن ہم تمہیں کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے. یہ قرآن آیات ہے، لاجکلی یہ پوری یہ باتیں عقل تسلیم کرتی، فطرت نیچر جس کو کہتے ہیں، ہے نا. ایک اور ایک آیت آتی ہے سورہ طٰہٰ میں ہے. یہ وہ آیت مبارکہ ہے جب ہم میت کو اتارنے کے بعد مٹی ڈالتے ہیں نا، یہ آیت پڑھتے ہیں. یہ آیت کے 3 جملے ہیں صرف. وہ 3 جملے کیا ہے؟ منہا خلقناکم ایک جملہ، دوسرا جملہ وفیہا نعیدکم، تیسرا جملہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. پہلا جملہ ہے کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے بنایا تھا، دوسرا جملہ ہے کہ ہم تم کو دوبارہ کیا کر رہے ہیں؟ اسی مٹی میں ملا رہے ہیں. تیسرا جملہ کیا ہے؟ اور ہم تم کو قیامت کے دن اسی مٹی سے نکالیں گے. یہ ہے سب لاجکلی باتیں، یہ سائنٹیفک باتیں ساری قرآن جو پیش کر رہا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. یقیناً قیامت کا دن آنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو خبروں سے اٹھائے گا. سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. یہ منکرین حق اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کوئی زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد، کھاؤ پیو قصہ ختم. بلا وعدن اللہ پر نہیں، اللہ کا وعدہ اٹل ہے. سورہ تغابن میں ایک آیت آتی ہے، وہاں پہ تو اللہ کے نبی کو آپ قسم کھا کے بولو. فرمایا قل ای وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. آپ کہہ دیجئے نہیں، میرا رب کی قسم تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. قل ای وربی لتبعثن، میرے رب کی قسم تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تم سے حساب لیا جائے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم، کیا کیا کر کے دنیا میں اسے حساب دینا پڑے گا. وذلک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. موت کے بعد کی زندگی، پھر تمہارا حساب اور کتاب شروع ہو جائے گا. اصل بات تو یہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. اور ایک اعتراض جو کیا گیا سورہ جاثیہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وہاں پہ ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں زمین کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ بھئی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، پیدا ہونا مرنا زمانے کی گردش ہے، ختم. پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بڈھے ہو گئے، قصہ ختم، برخاست. اب یہ پھر دوبارہ زندگی، یہ سب بیکار باتیں. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. کچھ بھی نہیں ہے، زمانے کی گردش ہم کو مارتی ہے. بولے دیکھا ہم نے، جس کو دہریے بولتے ہیں آج کی زبان میں، جب بھی تھے اب بھی ہے، ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ. ان کو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. جانور کی طرح زندگی، کھاؤ پیو برخاست، قصہ ختم. ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. اسی صورت میں آگے چل کے فرمایا جاسیہ میں، وہ ہے قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے نا ان ایسے لوگوں سے پلٹ کے، وَإِذَا قُلْتُمْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ لَهُ مُسْتَيْقِنِينَ. اللہ پہ پوچھیں گے جب ہم نے تم سے یہ بات کہی تھی
یہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، قیامت کا دن ہے. ہم نے کہا تھا نا تم سے، قیامت کے دن پوچھیں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، ہم نے کہا تھا تم سے ہم نبیوں کے ذریعے سے، دیکھو مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے. تو تم نے کیا کیا تھا؟ قلتم ما ندری ما الساعات، تم نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم نہیں جانتے قیامت کو، کچھ جو کچھ ہے یہ زندگی ہے بس ختم. یہ کہا تھا تم نے، اور باضابطہ بلند آواز میں کہا تھا. اور انبیاء کا تم نے مذاق اڑایا تھا، دیکھو دیکھو مرنے کے بعد کیا ہے، مذاق اڑایا تھا. اب تو تمہارے سامنے آنا امام ملا. قلتم ما ندری ما الساعات، تم نے کیا جواب دیا تھا؟ ان نظن الا ظنا. ٹھیک ہے، اگر تم اتنی ہی بات کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں. کیا مان لیتے ہیں؟ خیال، ظن، گمان. ان نظن، ہم یہ گمان کریں گے، خیال کریں گے، بھی ایک خیال ہے، یہ بھی ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں نبی، بس ختم، اتنی بات ہے. وما نحن بمستيقنين، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقین نہیں کریں گے، مان لیں گے، ختم. کیا کریں گے؟ مان لیں گے مگر یقین نہیں کریں گے. یہ ہے اصل چیز. آج بھی ہماری اکثریت مانتی ہے مگر یقین نہیں کرتی. اور اللہ کیا بولا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون. یقین ہے تو ہدایت ہے، مان لینے سے نہیں ہے کچھ بھی. اللہ بول رہے ہیں ایسے لوگ آئیں گے نا، ان کو بول رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا ہم مانتے ہیں بھائی ٹھیک ہے مگر یقین نہیں کریں گے. ہماری بھی آج اکثریت مانتی ہے، یقین نہیں ہے تو عمل نہیں ہے، کیونکہ عمل کا تعلق یقین سے ہے. آدمی خطرے سے گھبراتا، حالانکہ یقین نہیں ہے اس کو مگر پھر بھی خطرہ ہے، گھبراتا. بارش ہو رہی ہے، وہاں ریڈ کراس جنکشن لگا ہوا ہے، نہیں جاتا قریب سے، گوئی بول کے آواز آتی رہی، دور سے جاتا انہیں، کیونکہ اوپر منڈا 2 ہڈیاں لگے ہوئے، وہاں دیکھ لیا انہیں خطرہ ہے، خطرے سے دور. تو انسان کی نیچر، اس کی فطرت ہے، ارے بھائی نقصان تو نقصان، بلکہ خطرے سے بھی بھاگتا ہوں. تو پھر تم نے کیا کیا آخرت کے متعلق؟ نہ تم نے خطرہ سمجھا، نہ یقین سمجھا، کچھ نہیں سمجھا، بس جانوروں کی طرح زندگی گزارے تم، ختم. کیا کہا انہوں نے سورہ جاثیہ میں؟ وما نحن بمستيقنين، ہم یقین نہیں کریں گے. اور ایمان کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ سورہ الحجرات میں فرماتے ہیں، دیکھیے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. حقیقی مومن تو دراصل وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد ثم لم يرتابوا، پھر شک نہیں کرتے. اس میں شک کرے تو ہدایت نہیں. پہلے رکھے آپ کو قرآن میں ذالک الکتاب لا، شک نہیں ہے. شک کرے کہ قصہ کا آؤٹ کلین بولڈ ہو جاتا انہیں، آگے چل کے کوئی چانسز ہی نہیں اس کی ہدایت کے. جب تک سب سے پہلے یقین نہیں کرا، وہی پہلے رکھے اللہ آیت، آگے بڑھنے سے پہلے اس کو تسلیم کرو، یقین ہے یا نہیں تمہیں. پھر یقین ہے تو تم پڑھتے چلو، اللہ ہدایت دیتے چلیں گا تم کو. لیکن اگر تم کو یقین نہیں ہے تو پھر اللہ تمہارا ہادی نہیں بنتا، پھر اللہ تعالیٰ تم کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا. پھر اب تم قرآن میں ہدایت کے بجائے اس کے اندر خانیاں نکالو گے، اب تم غلطیاں نکالو گے اب تم. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. اس سورہ جاثیہ کی 2 آیات مبارکہ آپ سامنے رکھ لیجئے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو حساب اور کتاب، دن قائم ہو جائے گا حساب اور کتاب کا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المومن کی ایک آیت مبارکہ، لمن الملک اليوم. پورے انسان آدم سے لے کے آخری انسان تک وہاں پہ جمع رہیں گے، حشر. اللہ تعالیٰ ایک آواز آئے گی، اور وہ آواز میں کیا آئے گی؟ لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے آج کا بادشاہ؟ پھر آواز آئی للہ الواحد القہار. آج یہ ایک سب کے اوپر بھاری اور غالب اسی کی حکومت ہے. اس کے بعد اللہ کہیں گے آج تم کو کیوں جمع کیا گیا ہے معلوم؟ جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. آج اسی لیے جمع کیا گیا، جتنے بھی انسان جمع ہیں دنیا میں کیا کر کے آئے، آج ہم ان کو بدلہ دینے والے ہیں.
آج ان کو ریٹرن ملنے والا جو بھی کر کے آئے، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم، آج ہماری عدالت میں کسی کے اوپر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تمہارا حساب بہت تیز کر دے گا، جلدی سیکنڈوں کے اندر حساب ہو جائے گا تمہارا۔ ایسا نہیں دنیا کے اندر سپریم کورٹ میں 10 سال سے چل رہے ہیں، 20 سال سے چل رہے، ویسا نہیں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں۔ ان اللہ سریع الحساب، بلکہ قرآن کے اسرع الحاسبین، اسرع الحاسبین، سب سے زیادہ تیز اللہ حساب لے گا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔ یہ قائم ہو جائے گی اس دن۔ اب اللہ تبارک و تعالی، اللہ تو کسی کو اپنے علم کے بنیاد کے اوپر سزا نہیں دیں گا، اللہ جانتا ہے مجرم ہے، مگر سزا نہیں دیں گا اس کو جب تک کہ اس کے اوپر مقدمہ نہیں چلائے۔ یہ عدل اور انصاف کا تقاضا ہے۔ اللہ کی عدالت قائم ہوئی اسی لیے کہ اس دن فیصلے ہوں گے۔ آج کیا ہوں گے؟ فیصلے ہوں گے، اور فیصلوں میں عدل اور انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی کو پوری مہلت دی جائے اپنی صفائی میں۔ یہ قانون اللہ کا بھی، تو قرآن مجید اس کے فیصلے کیسے کرتا ہے قیامت کے دن، ہم ذرا دیکھیں گے اس میں آج قرآن سے صرف۔ اسی میں 15ویں پارے میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ 1400 سال پہلے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے انسان کے گلے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسا میٹیریل مادہ رکھ دیا ہے کہ جو بھی وہ کر رہا ہے اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ انسان کی باڈی میں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ کیا کریں گے ہم اس کو؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم اس کی باڈی سے وہ چپ قیامت کے دن نکالیں گے، اور نکال کے کیا کریں گے؟ اس کے سامنے اس کی فلم چلائیں گے اور کہیں گے اسے اقرا کتابک، یہ تیری اپنی ڈاکومنٹری ہے، پڑھو سنو، پورا ریکارڈ ہے تمہاری دنیا کا کیا کر کے آئے تم، تمہاری اپنی ڈاکومنٹری ہے، یہ ہم بنائے۔ اقرا کتابک، پڑھو سنو دیکھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج ہم فیصلہ نہیں کریں گے تمہارا، بلکہ تم خود فیصلہ کر لینا کہ تمہارا انجام کیا ہونا چاہیے اعمال کے حساب سے۔ ہم نہیں کریں گے فیصلہ آج، یہ تمہارا ریکارڈ ہے، یہ تمہارے ایویڈنس ہے سارے، اب تم کو خود فیصلہ کر لینا ہے کہ تم کو جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، کتنے سیاہ کارنامے ہے، کتنا ظلم ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا فراڈ ہے، کیا کیا کر کے ہے تم، یہ سب ہے نا، اب فیصلہ تم کو کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کیا بولا؟ جو دوزخ میں جانے والوں کو اللہ بولا جن کو میں جہنم میں ڈال رہا ہوں میں ان کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہوں، وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں کے اوپر ظالم نہیں ہوں، بلکہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ خود جا رہے ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورہ بنی اسرائیل میں، ابھی یہاں ایک آیت ہے تلاوت میں آپ کے سامنے، یہاں کی آیت مبارکہ یہ ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن رہیں گا، اور اس دن خاص طور پہ جرائم پیشہ لوگوں کو ان کا ریکارڈ ان کو دے دیں گے۔ یہ پڑھ لیجئے آپ کا، ہم بنائے سو تمہاری زندگی کے پورے کرتوت اس کے اندر ہے۔ تو جب وہ مجرمین کو دیا جائے گا ان کا نام اعمال، ان کا ریکارڈ لیتے ہوئے دھراتے رہیں گے، کیونکہ معلوم ہے کیا کر کے آئے سو معلوم ہے نا کیا کر کے آئے سو، وہ لینے کے لیے گھبرا رہے گا، اللہ دے گا پڑھو تم وضع الکتاب، اور پھر جب پڑھیں گے وہ لوگ دیکھیں گے اپنا ریکارڈ تو کیا بولیں گے یہ لوگ؟
وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور کہیں گے ہائے میری بدبختی، میری تباہی. مالی حاضر کتاب، کیسی کتاب ہے، کیسی ڈاکومنٹری ہے، کیسا ریکارڈ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. ارے یہ ایسی کتاب میری زندگی کا ہر عمل جو بھی میں نے کیا تھا، چاہے چھوٹا ہو اور بڑا ہو، اور پورا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ریکارڈڈ ہے، ٹائم ٹیبل کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے، پلس کے حساب سے، کس دن کرا، کیا کرا، کون سے مقام پہ کرا، کتنا کرا، سب محفوظ ہے اس میں. دیکھ کے افسوس کرے گا مالی حاضر کتاب، تعجب کرے گا ارے کیسی کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، پورا ٹائم ٹیبل کے ساتھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، گن گن کے وہاں پہ. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی کر کے دنیا میں آج آپ سامنے مل جائے گا اس کو. اس کے بعد اللہ کہے گا اب میں تم پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اب میں تم پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اب جہنم میں تم اپنے اعمال کے حساب سے جاؤ گے، میں نہیں ڈالوں گا، تمہارے کرتوتوں کے حساب سے جاؤ گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سورہ الحاقہ میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ لَمْ أُوتَ لَمْ، کتاب ہے کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ هَا، اللہ اکبر. نہیں آئی آیت یاد کرو، سورہ الحاقہ ہے، پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں آپ کو. سورہ الحاقہ پڑھ لیجیے، آیت بڑی پیاری آیت ہے، یہ بھی آخرت کے متعلق بتاؤں گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کا نام اعمال ریکارڈ، اس کی ڈاکومنٹری اس کو دی جائے گی کل حشر کے میدان میں، اور لیفٹ ہینڈ میں دی جائے گی، بائیں ہاتھ میں. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، افسوس کرے گا یہ کتاب، یہ ریکارڈ نہیں ملتا تو کیا کس بلا کا نام ہے یہ خامخواہ کے آج یہ مصیبت. کہے گا انسان لم اوتا کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اے حساب کس بلا کا نام ہے، مجھے نہیں معلوم ہوتا تو اچھا تھا. یا لیتہا کانت الخاویہ، اور کہے گا موت ہی میرا قصہ ختم کر دی تو اچھا تھا، موت کے بعد اٹھا کیوں میں آ کر. یہ کہے ما اغنی عنی مالیہ، ارے بھائی آج میری دولت کام نہیں آ رہی میرے کو، کتنی بڑی دولت تھا، کتنا بڑا دولت مند رکھا تھا، دنیا میں نمبر 1 پہ تھا، نمبر 2 پہ تھا دولت کے اندر، آج میری دولت میرے کچھ بھی کام نہیں آ رہی. ما اغنی عنی مالیہ، یہ مال والے بولیں گے، اور جن کو حکومت ملی، سلطنت ملی، اقتدار، لوگ کیا بولیں گے اب ہلک عنی سلطانیہ، ارے میری بادشاہت، میری سلطنت میرے کو تباہ کر کے رکھ دی، کچھ کام میں نہیں آ رہی. آج دنیا میں تو جناب علی بادشاہ سرکار آ رہے بولتے جنابی راستے کھل جاتے تھے، ہاں، اور آج حالت کیا ہے، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، آج میری سلطنت جو ہے تباہ ہو گئی، میری کام میں نہیں آ رہی. پھر اس کے بعد اللہ کیا کہیں گے معلوم ہے، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اب اس کو پکڑو اور پکڑ کے جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو. یہ پہنا رہو حساب. پھر اسی میں دوسری فریق کی بات آئے گی، یہ تو مجرمین کی بات تھی نا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو اچھے کام کیے دنیا کے اندر ان کے متعلق فرمایا، یہ بھی سن لیجیے آپ تاکہ کہیں وہ بھی اسی صورت میں ہے تاکہ بات آسانی سے آ جائے. ان کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، حساب اور کتاب کے بعد بلایا جائے گا، بلا کے ان کو ان کا رزلٹ دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. تو مطلب کیا ہے سیدھے ہاتھ میں، کامیاب ہو گئے. وہاں کیا بولے تھا، لیفٹ ہینڈ میں دیا، نہیں تباہی. اور یہ جن کو بلا کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جب سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو کیا بولیں گے وہ لوگ، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہیں گے یہ لوگ
اپنا رزلٹ نکال کے لوگوں کو بتاتے پھریں گے، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میں جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، دیکھ رہا آپ نے؟ اس کے بعد کیا کہے گا وہ شخص؟ میں کامیاب کیوں ہوں معلوم آپ کو؟ کیا ریزن ہے اس کا میری کامیابی کا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات کا غالب گمان یقین تھا کہ ایک دن میرے سے حساب لیں گا اللہ، اسی تحت میں زندگی گزارا، اسی لیے کامیاب ہوا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ایک دن مجھے حساب دینا ہے، مجھے یقین کے تحت زندگی گزارا، اسی لیے کامیاب ہوا۔ یہ ہے اصل چیز، بے حساب نہیں، حساب نہیں، تباہ ہو گیا آدمی۔ پڑھ لیجئے سورہ الحاقہ ہے، سورت نمبر 69 ہے، یہ چھوٹی سی سورت پڑھ لیجئے آپ گھر میں جا کے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کہے گا ان سے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس اب وہ عیش و عشرت مزے کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اور زبردست عالی شان جنت میں اس کو جناب علی داخل کر دیا جائے گا۔ موت کے بعد کی زندگی کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے، حساب اور کتاب کے تعلق سے انسانوں کا۔ اور وہاں پہ بھی فرمایا گیا، آگے چل کے ایک آیت مبارکہ آتی ہے، اس میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم کر کے حساب آسان کر دے گا اس کا۔ حساب اگر لینے بیٹھے تو انہیں بھی نہیں جا سکتا، مگر ہم رحم کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ بڑے بڑے گناہوں سے بچائے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے گناہوں سے بچا تو اس کو چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ پردہ ڈال دے کے اس کو کیا کریں، آسام حساب لے کے اب جاؤ جنت میں بھیج دیں۔ اگر بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچا تو پھر اس کا چھوٹا بھی گناہ ریکارڈ میں آ جائے گا، حساب آ جائے گا، وہ بھی حساب میں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے اس کے چھوٹے گناہوں کو اللہ کیا کریں گے؟ نظر انداز کر دیں گے۔ ایسا ہے معاملہ۔ تو یہ کیا کرے گا؟ یہ آسان حساب لے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے۔ اور وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جب کامیاب ہو کے اپنے اہل و عیال میں اپنے لوگوں میں جائیں گا تو بڑا خوش اور مسرت سے جائیں گا، وہاں پہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں نا سورہ غاشیہ میں ایک آیت مبارکہ ہے، وہ کیا ہے؟ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ان سب کو لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ پھر کیا ہونا ہے وہاں پہ؟ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، لوٹ کے آنے کے معنی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ حساب کے لیے آنے کا ہے۔ مرنے کا یقین ہے مگر حساب کا یقین نہیں ہے۔ موت کے معنی لوٹ کے جانا ہے وہاں پہ، اور اللہ بول رہے آنے کے معنی کیا ہے ہمارے پاس معلوم، حساب کے لیے آنا ہے نا۔ اور ایک سورہ رات میں شاید غالباً آیت آتی جس میں اللہ نے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا وہاں پہ علیک البلاغ علینا الحساب، اے نبی آپ کا کام ہماری بات، تمہارے پیغام کو، ہمارے میسج کو پہنچا دینا ہے، باقی حساب لینا ہمارا کام ہے۔ حساب لینا ہمارا کام ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، کیا ہو رہا کیا کرنا حساب ہم لیں گے ان سے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا۔ تو حساب کتاب کے متعلق جو آیات آپ کے سامنے آ رہی ہے نا، آپ ذرا غور فرمائیے اس میں۔ اور جب سورہ جاسیہ میں ایک آیت مبارک آتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل امت تدعی الی کتابہا، آگے سے آ رہے تو ترى الارض، فرمایا کل امت جاسیہ، ہر امت ہمارے پاس گھٹنوں کے بل آئے گی، اور ہر امت کو ہم بلائیں گے ان کا رزلٹ دینے کے لیے، آؤ تمہارا رزلٹ لے لو۔ اور رزلٹ دیتے خود اللہ کیا کہیں گے؟ یہ رزلٹ اللہ دیتے ہیں نا، نتیجہ اس وقت اس کو کہتے ہوئے دیں گے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا بنا ہوا ریکارڈ ہے، اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے، یہ لو پڑھو تم۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو عمل کر رہے تھے، جب جو عمل اسی وقت ہم اس میں ریکارڈ کر دیے۔
سورہ قاف میں ایک آیت مبارک آتی ہے، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں 2 فرشتوں کا ذکر کیا گیا، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، 2 فرشتے 2 کندھوں پہ تمہارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو 2 لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا لے رہے ہیں؟ آپ کے جو بھی عمل ہو رہا ہے نا. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ، رائٹ اور لیفٹ پہ 2 فرشتے ہیں. ما یلفظ من قول، جو لفظ تمہارے زبان سے نکل رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. لفظ، الفاظ، کیا کر رہے ہیں، کیا گھما رہے ہیں، کس کو گالی دے رہے ہیں، کس کو تکلیف دے رہے ہیں، تم سب ریکارڈ ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور پھر اس قدر ایکٹیو ہے کہ بس زبان سے نکلنے کی دیر ہے اور فوری ریکارڈ میں آ گیا. قرآن کہہ رہا، اللہ کی کتاب. دیکھیے اب کس انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس اینگل سے سمجھا رہے ہیں حساب کے دن کو. کیونکہ ساری باتیں بولنے کا مقصد یہی ہے قرآن میں کہ آپ کو حساب دینا ہی دینا ہے. حساب کی جب بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اس میں کیا اللہ جب تو حساب لینے والا ہے تو آپ دعا کرتے تھے ہمیشہ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ جب بھی میرے سے حساب لے تو آسان لے، میرے چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہیں تو اس کو نظر انداز کر دے. ہے نا. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں صدیقہ رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ، اللہ تو حساب لینے ہی والا ہے، مگر یہ آسان حساب کیا ہے؟ اللہ تو حساب لیں گے مگر یہ آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کے نبی، اے عائشہ آسان حساب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کو بلا کے اس کا نام عمل لے کے بس الٹ پلٹ کر کے دیکھ لے چلے جاؤ کامیاب، یہ آسان حساب ہے. اے عائشہ اگر ایک پیج کو اللہ تعالیٰ پلٹانا شروع کر دے تو تباہ ہو گیا بندہ، ختم. ایک چیز کو اللہ اگر نوٹ کرنا چاہے تو وہ بندہ سمجھے ہلاک، یعنی ہلاک ہو گیا ہے. عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ بدلے کو بلا کے پلٹا کے دیکھ لے جاؤ کامیاب، ختم، قصہ ختم. یہ ہے آسان حساب. اسی لیے دعا کرنا چاہیے ہمیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لے. وہ پیغمبر کی دعا بھی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میری کو بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، تمام ایمان والوں کو بخش دے. کس دن؟ جس دن تو حساب لینے والا ہے. وہی تو اسی دن ہے بخشش، اصل فیصلے اسی دن ہونے والے ہیں، اس دن ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب آپ دیکھیں گے سارے حساب، فرشتوں کی بات آ گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بات فرماتے ہیں، سورہ ہم یہ پڑھتے ہیں نا زلزال، وہاں کیا آ رہی زلزال میں؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین کے جس حصے کے اوپر تم نے جو عمل کیا ہے وہ مٹی اس دن بولنا شروع کر دیں گی. زمین کی جو مٹی جہاں پہ کرے نا اپن گناہ یا اچھا کام جو بھی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ زمین کی وہ مٹی بولنا شروع کر دے گی، اللہ تیرا بندہ یہ عمل کیا یہاں پہ. کیوں ہوگا ایسے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، مٹی کے اندر زبان آ جائے مٹی بولنا شروع کرے گی. وہ ہم یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے، آج سے 50 سال 60 سال پہلے ہمارے پاس گرینڈ فون ریکارڈ رہتا تھا. کیا تھا؟ گول، مٹی کا بنا ہوا رہتا تھا، اس کو گول گھما کے سوئی لگا دیے تو جو بھرے وہ بولنا شروع کر دیتا. مٹی کچھ کیمیکل ختم. یہ تمہارے سامنے ہے نا، مٹی بول رہی نا؟ نہیں بول رہی. تو اللہ حشر کے دن تو ڈائریکٹ حکم دیں گے زمین کو، بول. پھر سوچ رہے ہیں سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم میزانیں کھڑی کر دیں گے حساب اور کتاب کے لیے. وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس دن کسی کے اوپر بھی رتی برابر ظلم نہیں ہوگا.
وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اگر تمہارا کوئی عمل رتی کے برابر، رائی دانے کے برابر بھی چھوٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لا کے تمہارے سامنے رکھ دیں گے اور اس کا حساب لیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہے. چھوڑیں گے نہیں تم کو، نہیں چھوڑیں گے تم کو. سوال ہی نہیں ہے چھوٹنے کی بات. کیوں بول رہا ہے اتنی ڈیٹیل قرآن میں؟ اللہ اور کرنے کی بات ہے نا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ایک سورہ لقمان میں آتی ہے نا، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے، یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. اے میرے بیٹے، اگر تیرا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہے، اگر تو جا کے کسی پتھر کی چٹانوں میں کیا ہے، یا پھر زمین کے تہہ خانوں میں جا کے کیا ہے، یا آسمانوں میں اڑ کے کیا ہے، یاتی بھی اللہ، اللہ تیرے اس عمل کو لا کے یہاں رکھ دے گا. یہ تیرا عمل ہے، اس دن کرا تھا تو تاریخ کے ساتھ. سورہ لقمان اس انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھا رہے بار بار. ابھی ساری باتیں ہو گئے تو بندہ کا کھڑا ہوا ہے، اب تو بولے پھنسنے کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے، اب تو حساب کتاب کیا بھائی، بچنے کے کوئی چانسز ہی نہیں ہے. کیونکہ کان الانسان اکثر شیء جدلا، قرآن کہتا ہے کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. آخری داؤ چلتا، آخری داؤ چل کے کیا کہے گا انسان؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ میں نہیں مانتا اس کو. کیا کرتے نا پولیس میں سب کو بول جائے، عدالت میں جا کے نہیں مانتا. یہ بھی کچھ اسی سے ملتی جلتی بات ہے. تو بندہ کہے گا اللہ یہ سب جھوٹا ہے، معاملہ ہے، فرشتے فلا فلا سب جھوٹا ہے، یہ سب غلط ہے. یہ اب اس کا جواب کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اچھا ایسا ہے، ٹھیک ہے. سورہ نور پڑھو آپ، سورہ حامیم سجدہ، سورہ یاسین، 3 جگہ آیت ہے. الفاظ کی تبدیل کے تھے. ہم سورہ نور سے شروع کریں گے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب بندہ یہ کہے گا، مکر جائے گا ہر معاملے سے، کسی کو بھی ثبوت کو نہیں مانے گا، تو اللہ آپ کیا کریں گے؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدی وتکلمنا فرمایا ارجلہم، آج تمہارے ہاتھ بات کر دیں گے. آج اليوم نختم على افواہہم، آج تمہارے منہوں کو سیل کر دیا جائے گا. وتکلمنا ایدیہم، آج تمہارے ہاتھوں کو جناب علی زبان دے دی جائے گی. یہ ہاتھ بولیں گے اب تم نے کیا کیا تھا. وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، آج تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ ان پیروں سے کہاں کہاں جا کے کیا کیا کر رہے تھے. تمہارے سارے اعمال یہ گواہی بن گئے، ٹھہر جائیں گے. دیکھا آپ نے سورہ نور میں، السنتہم، تمہاری زبانیں گواہی دیں گے. آج تم نے کیا کیا کہا، ان زبانوں سے کیا کیا بولا تھا، کتوں کو گھمایا تھا، کتوں کو دھوکہ دیا تھا، یہ زبانیں بولیں گے اب تمہارے. بات کر لے کی آپ غور فرما لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے. اور وہاں جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں، وہاں بھی یہی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آج تمہارے پیر گواہی دیں گے. آج اور سورہ حامیم سجدے میں فرمایا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. شہید علیہم سمعہم، تمہارے کان بولنا شروع کر دیں گے گواہی میں، گواہ بن کے ٹھہر جائیں گے تمہارے کان. سمعہم وابصارہم، تمہاری نگاہیں، وجلودہم، تمہارے جسم کی چمڑی بولنا شروع کر دے گی. آج قرآن خواب کی باتیں نہیں ہے کسی کی. اللہ قرآن میں پڑھتا ہے فیصلہ کن باتیں ہیں، یہ ساری فیصلہ کن باتیں ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ مرسلات میں غالباً، وہاں اللہ فرماتے ہیں ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین، آج فیصلے کا دن ہے. آج اور ہم نے تم کو اور تمہارے اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اگر تمہارے پاس آج کوئی داؤ پیچ ہے تو ذرا آج بچ کے بتاؤ. دنیا میں بہت تھے نا تمہارے پاس، یہ ہتھیار وہ ہتھیار ہے، فلاں فلاں سب تھے نا. آج ہے اصل تو بچنے کا دن. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، تمہارے پاس کوئی داؤ پیچ ہے تو آج بچنا ہے تم کو. آج ہے فیصلے کا دن.
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، حق کو جھٹلانے والوں کے سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس قرآن کی بات آ رہی ہے، آپ بازو رکھ دے رہے ہیں اس کو، آج قدر نہیں کر رہے ہیں آپ، لیکن سانس بند ہونے کے بعد پتا چلے گا مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی بولے آج، اور افسوس کرنے کے لیے آپ کو کوئی وہاں پہ ریٹیل نہیں ہے۔ پھر آپ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی ہے، قرآن مجید میں سمجھایا ہے، اللہ بول رہے ہے تو آؤ بچاؤ، نہیں یہ بھی ہو گئے نا اب سب۔ پھر ایک اور لے گا چانس انسان، وہ کیا لے گا؟ آپ کہیں بھی نہیں چھوڑا، دیکھو اللہ کیا لے گا انسان؟ میری کیا غلطی ہے اللہ، یہ شیطان کرایا سب میرے سے، دیکھ رہے، کیونکہ تیرے اس کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک بات کہے گا، دوسری کیا کہے گا؟ میری کیا غلطی ہے اللہ، تیرے حکم کے بغیر میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس وقت تیرے حکم سے ہوا تو تیرے حکم سے ہوا۔ اللہ کہے گیا سورہ زمر میں، وہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کچھ کہیں گے، اللہ او تقول نفس حين ترى العذاب او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، اللہ تو ہدایت دیا نہیں، میں متقی بنا نہیں، میری کیا، سب تیرا مسئلہ ہے۔ یہی ہے نا اپنی حالت آج، ارے ٹائم آنا بھائی، اوپر سے حکم آنا بھائی، سمجھے آپ؟ یہی ہے، خالی بھوک لگے خود نہیں بولتے ٹائم آنا بھائی، بول اوپر سے حکم آنا بول کے نہیں، فوری بھاگتے دستر پہ آئے، حکم آنا نا، ہاں کیا بول رہا ہوں وہاں میں؟ اللہ تیرا حکم ہوا نہیں اور متقی بنا نہیں۔ دوسرا گورو کہے گا انہیں ذرا آپ تھوڑا، یہ تو شانہ ہے نا، تھوڑا دوسرا اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا ہوں سے، حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اللہ غلطی ہو گئی جی میرے سے، آپ کے معاملے میں میرے سے غلطی ہو گئی، ذرا واپس کر دو تھوڑا، پھر اب تو رائٹ ہو گیا ہوں گا بولے ہر چیز سے۔ انہیں ذرا سمجھدار ہے، انہیں ایسا کر کے دیکھیں گے، بولا انہیں تو ڈائریکٹ وار کر دیا اللہ پہ، تو دیا نہیں، میری کیا غلطی۔ اب اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کا اس کا دونوں کا جواب ہے، دونوں کے جواب میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، نہیں نہیں میری آیات تو تیرے پاس پہلے آ چکی تھی قرآن، لیکن تم نے تکبر کیا، استکبار کیا، بازو رکھ کے اپنی من مانی چلایا، اب واپسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آج۔ یہ ہے حساب اور کتاب، کوئی بچنے والا نہیں ہے، یہ حساب ہے، یوم الحساب۔ اللہ حساب کے دن کے تعلق سے قرآن میں بہت فرما، سورہ فاتحہ میں آپ کو رکھ دیا گیا مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا، ججمنٹ کے دن کا مالک ہے وہ، فیصلے کے دن کا مالک ہے، اس دن فیصلے ہونے والے ہیں اس دن، اور اس دن کوئی کسی کے کام حساب ہوگا تو کام کا حساب بھائی قصہ ہی ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اتنی ڈیٹیل دی آپ کو، جتنی میرے کو یاد تھی اتنی باتیں بتائیں آپ کو میں، جتنے آیات میرے ذہن میں تھی آپ کو بتایا ہوں میں، اور بہت ساری آیات مبارکہ ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بتایا ہے، مگر عقل حقیقت کیا ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ دو باتیں اللہ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے وہ جو کامیاب ہوا تھا انہوں کیا بولے؟ وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے تھے نا، انہوں کیا بولے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اسی لیے کامیاب ہوا ہوں کہ میں حساب کا یقین رکھتا تھا، مجھے ایک دن اللہ سے مل کے حساب دینا، ملاق اللہ سے ملنا ہے، مجھے مل کے حساب دینا ہے، اور یہ یقین کے تحت میں زندگی گزارا بھائی، اسی لیے میں آج کامیاب ہو گیا۔ اچھا جو فیل ہو گیا، جہنم میں چلا گیا، انہیں کیا بولیں گے؟ اس کے متعلق کیا کہا قرآن نے؟ یہ سورہ نبا میں آتی ہے، پہلے رکوع کا آیت مبارکہ، وہاں پہ اللہ کیا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ اللہ فرماتے جہنم کیا ہے تمہیں معلوم؟ جہنم وہ چیز، وہاں پہ ٹھنڈا ونڈا نہیں ملے گا تمہیں، بلکہ جہنم میں تم کو پیاس لگی تو کیا دیا جائے گا؟
जहन्नमियों का सड़ा हुआ पीप और खून जो उबलता हुआ होगा सड़ा हुआ, वो तुमको पीने के लिए दिया जाएगा। और किसका अंजाम होगा ये? किसका होगा? वहां क्या बोला इन्हें? इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे इस बात का यकीन है कि मुझे हिसाब देना है। और इन्हें जो दोज़ख में जा रहा है, इन्हें क्या बोल रहा है? इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, हिसाब की उम्मीद ही नहीं रखा इन्हें। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा व कज़्ज़बू बि आयातिना किज़्ज़ाबा व कुल्ल शैइन हसैनाहु किताबा फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। अल्लाह फरमाते इसीलिए दोज़ख में जा रहा है इन्हें कि हिसाब की उम्मीद ही नहीं रखा, मनमानी करा। मेरा कौन हिसाब लेगा जी, कौन है लेने वाला? मनमानी करा। और उसका अंजाम क्या हुआ? तबाही। यार जो कज़्ज़बू बि आयातिना किज़्ज़ाबा, और जब भी इसके पास हमारे अहकामात आते गए तो उनको बाजू रख दिया, झुटला दिया, उनको माना ही नहीं, रखो बाजू को। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा व कज़्ज़बू बि आयातिना किज़्ज़ाबा व कुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। हम उस ये जो कुछ भी कर रहा था ना, उसकी हर हरकत को हम लिख रहे थे। हक के साथ इसका जो भी मामला था, जो भी वो कर रहा था, उसकी हर हरकत को हम गिन गिन के लिख रहे थे। अहसैनाहु किताबा फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम अज़ाबा। अब जहन्नम का अज़ाब चखो, तुमको सिवा अज़ाब के किसी चीज में इजाफा नहीं होगा। ये है, देखिए आपके सामने तफसील से लाई गई हैं बातें, सारी बातें कुरान की है। इसमें मेरे को आपको शक करने की या फिर अरे ऐसा कैसा बोलने की गया होने काम से गया, बाकी जिम्मेदार होने कुरान है ये। इसीलिए कुरान आपको झिंझोड़ता, कभी भी कुरान आपको मुतमईन नहीं करता, हाँ है बख्शिश हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, हमेशा आपको टारगेट करते रहो, देख जरा आखिरत का मामला, देख जरा आखिरत का क्या है, देख बोलता बार बार कुरान, आपको यही बोलते रहता कुरान बार बार। क्योंकि नफ्स और शैतान दो इंसान के दुश्मन लगे हुए हैं तबाह करने के लिए, इसलिए बार बार होशियार करता रहता है कुरान हमारे को। इसलिए कुरान पढ़ना जरूरी है। कुरान पढ़े तो ये क्वालिटी आएंगी आपके पास, ये बातें आएंगी आपके पास। नहीं खाली वाजों में इधर मौलवियों के पास बैठेंगे तो उन्होंने अरे यार मुसलमान कलमा पढ़ा यार, तुम तो जन्नती है, जाओ खिस्सा खत्म, ये बोल के आपकी आखिरत तबाह कर देते। और जब वहाँ जाने के बाद में अल्लाह बोलेगा क्या लेगा, अरे फला मुल साहब ये कुरान में थी क्या बात, कुरान में तो नहीं थी, फिर मुल साहब कुरान या मुल साहब क्या बोलेंगे वहाँ पे? आज हमारा हाल वही है, उन्हें बोलिए इन्हों बोलिए मुफ्ती साहब ये साहब वो साहब, नहीं बाबा ये किताबुल्लाह, अल्लाह बोले ना मेरी किताब तुम्हारे पास आ चुकी थी, उसको देखा तुमने नहीं देखा। सबसे बड़ा तकब्बुर तो यही है, अल्लाह की किताब आप रख के पढ़े नहीं कभी, आप जरूरत ही नहीं समझे इस किताब की, आप इतनी अजीम किताब, इसकी जरूरत ही नहीं कर रहे हैं आप कुरान पढ़ने की। आप अपने आप को बहुत टैलेंट समझ रहे हैं, बहुत शान समझ रहे हैं अपने आप को, नहीं है, शैतान मार दिया सो ही है। इसीलिए कुरान को पढ़ना है रोजाना। अब ये जब आई ना, इसका एक और एक पार्ट आखिरत का इंशाल्लाह आने वाले इसमें करेंगे वहाँ पे, उसके बाद इसको आखिरत ईमान बिल आखिरत का ये 3 टॉपिक है, उस पर आप इंशाल्लाह तबारक तफसील से बहस होंगे। उसमें भी और क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं आखिरत से मुताल्लिक़, दोनों चीज़ें जन्नत और जहन्नम, उसकी तफसील क्या है, जन्नत का अज़ाब क्या है, जन्नत उसकी नेमतें क्या है, जहन्नम उसका अज़ाब क्या है, कैसा अज़ाब होगा क्या होगा, वो तफसील लाएंगे अपन इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें कुरान समझ के पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु ली लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।